اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ رپورٹر کو اپنا موقف بیان کرتے ہوئے آپ کو اس کے انداز سے یہ واضح ہو رہا ہوگا کہ یہ بندہ کس قسم کے اپنے دکھ جو ہیں اس میڈیا رپورٹر کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، در حقیقت کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ اس شخص کے انداز جو ہیں، اس کی میرے پاس ویڈیوز دوسری بھی موجود ہیں، لیکن یہ اپنی وائس اوور کرنے کا جو مقصد ہے کہ جی کسی کی ویڈیو ہم وائس اوور جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے اس کے تاثرات جو ہیں وہ ہم اپنی زبانی آپ احباب کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ جس وقت عمران خان برسر اقتدار آئے تھے اور ان کا جو دور تھا 3.5 سالہ، وہ دور گزر رہا تھا۔ اس دور کے گزرنے کے بعد جب عمران خان کے دور میں آنے والے جو پرانے 30-40 سالوں سے حکومتوں میں باریاں بانٹتے آئے ہیں، وہ جس وقت آئے تھے تو اس شخص کو یہ امیدیں وابستہ تھی کہ یہ جو حکومت آئی ہے تجربہ کار، اس حکومت سے عوام کو بہت سے ریلیف ملیں گے، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ ان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی جو حکومت اس وقت آئی تھی، اب تو خیر چلی گئی ہے، نگران سیٹ اپ آ چکا ہے، تو وزیر اعظم بھی ماشاءاللہ انوار الحق کاکڑ صاحب کو منتخب کیا گیا ہے، کل تک طلب بھی ہو جائے گا ان کا۔ تو یہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جس مقصد کے لیے آئی تھی، انہوں نے وہ مقصد پورا نہیں کیا۔ عوام کی خدمت کرنا، عوام کو ترجیح دینا، عوام کے مسائل کو حل کرنا، عوام کی پریشانیوں کو دور کرنا، انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد جو کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ انہوں نے اپنے سیاسی تولے کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنایا۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں بل منظور کروائے ہیں، انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر آج نے پاکستان سے کھلواڑ کیا ہے۔ یہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے والے جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے آ کر عوام کے اوپر مہنگائی کا ایٹم بم گرا دیا۔ وزیر خزانہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب جب لندن سے واپسی آئے تھے اور ڈالر کا ریٹ اتفاقاً نیچے آ گیا تھا تو اس وقت بڑی ان کی بلے بلے ہوئی تھی، اور جس وقت یہ آ کے پاکستان کی معیشت کو دیکھنے لگے تو انہوں نے IMF کے ہاتھوں مجبور ہو کر مہنگائی کرنے کا جو ڈرامہ بازی ان کی ہوتی ہے، سیاسی ڈرامہ بازی جو ہوتی ہے، وہ انہوں نے کہا جی IMF کے بغیر ملک چل نہیں سکتا، تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ تو کبھی پیٹرول کی مد میں، کبھی بجلی کی مد میں، کبھی گھی کی مد میں، کبھی آٹے کی مد میں، کبھی چینی کی مد میں، کبھی چاولوں کی مد میں، کبھی دالوں کی مد میں، کبھی سبزیوں کی مد میں مہنگائی کا جو ایٹم بم ہے وہ اس 13 جماعتوں کا مشترکہ ٹولے نے اس عوام کے اوپر گرا ہے۔ تو یہ جو میڈیا پرسن ہیں، جو رپورٹر ہیں، یہ اسی شخص کا یہ موقف لے رہے ہیں اور یہ اس وقت کوس رہے ہیں، ایسے حکمرانوں کو بددعائیں دے رہے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹولہ آیا تھا اس نے آ کے پاکستان کی غریب عوام کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کی عوام سے جینے کا حق تک چھین لیا۔ اتنی مہنگائی، بے بسی، لاچاری اور بے بسی کا عالم ہے کہ گھر جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس شخص کا موقف ہے جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں یوٹیوب کے اوپر پالیسیز کی خلاف ورزی نہ ہو، جب کوئی سیلاب آنا ہے تو اس غریب کو مارنے کے لیے زکات دیتے ہیں یہ لوگ ہماری۔ کبھی سیلاب گیا جاگیردار کے گھر، کبھی گیا کسی سیاستدان کے گھر، کبھی بچہ مرا ان کا کہیں پر، کبھی بھوک سے یہ رات کو سوئے، پھر یہ کہتے ہیں ملک کے حالات نہیں ٹھیک، تو لاؤ پیسہ اپنے ملک میں لگاؤ ہمارے اوپر، ہم سے لیا ہوا پیسہ ملک سے باہر لے جاؤ گے تو حالات ٹھیک ہوں گے۔ مجھے ایک بات بتائیں، بلال بھائی
भाई एक बाप की बाप, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की जात के बाद मेरे पास बाप है। मैं समझता हूँ कि बाप क्या होता है। जिसका बाप नहीं है ना, खुदा की कसम वो खुदकुशी कर ले इस मुल्क में ना रहे। मैं आपको कसम उठा कर कह रहा हूँ, जिसका बाप नहीं है, अल्लाह ताला के पास दूसरी बड़ी ताकत जो है ना वो बाप है। और जिसके पास इस दौर में बाप नहीं है वो कैसे जी रहा है? मैं अपने बाप के सहारे जी रहा हूँ। मैं भी अपने बाप के सहारे जी, सारा कुछ है मेरे पास, लेकिन बाप के सहारे के बगैर मैं फारिग हूँ। मैं भी। तो भाईजान हम पहले सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमारे मुल्क में बाप की हैसियत से कौन बैठता है? जिसको औलाद का दर्द हो, जिसको पता हो कि ये मखलूक अल्लाह की है, जिसको पता हो कि अल्लाह ने अपने हकूक से पहले इस मखलूक के हकूक रखे। अंदर से उम्र फारूक बनना पड़ता है, अंदर से, बाहर से बातें करके उम्र फारूक नहीं बना जाता। मदीना की रियासत लाने के लिए एक बंदा नहीं ला सकता, इसको भी लानी है, उसको भी लानी है, मुझे भी लानी है। कोई नेक काम होता है तो हम दूसरों को बातें करते हैं। अगर कोई गरीब की बात होती है तो उसको हम धक्के मार के भगा देते हैं कि तुम्हारा इस मुल्क एक गुब्बारे वाला, बताएं उस गुब्बारे वाले के पास अगर 2000 का सामान है उसके डंडे पर लटका हुआ, इस मुल्क के पाकिस्तान में जगह है उस मुसलमान के लिए कि ये एक जगह पर खड़ा होकर वो बेच सके? भगा देते हैं उसको। 25-25, 30-30 हजार का सिक्योरिटी गार्ड रख के उस डंडे वाले को भगा दिया जाता है। होगा जिस अंदाज से ये बात कर रहे हैं। उम्मीद है मेरा ये पैगाम पसंद